بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ پڑھ لی بھائی؟ عباس سے بسم اللہ پڑھو، اللہ کی رضا کے لیے پڑھو۔ پڑھ لی؟ اچھا، دیکھو فصل جنس نو فصل ہو گئے، یہاں فصل کی نسبت بیان کر رہے ہیں، نسبت کے اعتبار سے فصل کو بیان کر رہے ہیں، نسبت کے اعتبار سے، نسبت کے اعتبار سے فصل کی دو قسمیں ہیں۔ فصل یا تو مقوم بنے گا یا فصل مقسم بنے گا۔ مرقات کا سبق ہے، ثانیہ کا سبق ہے۔ فصل یا مقوم بنے گا یا مقسم بنے گا، چاہے وہ فصل فصل قریب ہو یا وہ فصل فصل بعید ہو، یا مقوم ہوگا یا مقسم ہوگا۔ یہ فصل کی دو قسمیں ہیں نسبت کے اعتبار سے۔ فصل ایسی کلی ذاتی ہے چونکہ یہ اپنے ماہیت کو جن سے قریب یا جن سے بعید کے افراد سے جدا کرتی ہے۔ اگر جن سے قریب کے افراد سے جدا کرے تو فصل قریب ہے، اور اگر جن سے بعید کے افراد سے جدا کرے تو فصل بعید ہے۔ اس فصل کی نسبت نوع کی طرف بھی کی جاتی ہے اور اس فصل کی نسبت جنس کی طرف بھی کی جاتی ہے، نوع کی طرف بھی کی جاتی ہے اور جنس کی طرف بھی کی جاتی ہے۔ اگر فصل کی نسبت نوع کی طرف ہو تو اس کو مقوم کہلاتا ہے۔ کیا کہلاتا ہے؟ وہ فصل اس نوع کے لیے مقوم ہوتی ہے، یعنی مقوم کا معنی ہے کہ یہ فصل اس شے کے، اس نوع کی حقیقت میں داخل ہوتی ہے۔ مقوم کا معنی تقویم، اس کے لیے سہارا بنتی ہے، اس کی حقیقت میں داخل ہوتی ہے، یعنی اس کی جز بن جاتی ہے۔ اس کی کیا بنتی ہے؟ جز بنتی ہے۔ اگر نوع کی فصل کی نسبت نوع کی طرف ہو تو اس کے لیے مقوم بنے گی، اس لیے اس فصل کو مقوم کہتے ہیں یا نسبت تقویم کہتے ہیں۔ اور اگر اسی فصل کی نسبت، چاہے وہ فصل قریب ہو یا بعید ہو، اگر اس کی نسبت جنس کی طرف کی جائے تو یہ اس جنس کے لیے مقسم بنتی ہے، تقسیم کرنے والا۔ لہذا یہ اس جنس کو تقسیم کر دیتا ہے دو حصوں میں، وجوداً و عدماً تقسیم کرتا ہے۔ اگر یہ فصل اس جنس کے ساتھ مل جائے تب بھی اس کے ایک قسم بنا لیتا ہے، اور اگر یہ فصل اس جنس کے ساتھ نہ ملے، یہ معدوم ہو نہ ہو، تب بھی اس جنس کی یہ فصل ایک قسم بنا دیتا ہے۔ تو وجوداً و عدماً اس کی قسم بناتا ہے، اس لیے اس فصل کو مقسم کہتے ہیں یا نسبت تقسیم، نسبت تقسیم کہتے ہیں۔ جیسے کہ نوع ہے انسان، اس سے اوپر کیا ہے؟ حیوان، اس سے اوپر کیا ہے؟ یہ ہے جسم نامی، اس کے اوپر کیا ہے؟ جسم مطلق، اس کے اوپر جوہر۔ انسان یہ نوع ہے، جن سے نوع ہے، حقیقی اضافی ہے، حقیقی بھی ہے اور اضافی بھی ہے۔ حیوان نوع ہے، جن سے نوع ہے، جسم نامی نوع ہے، جسم مطلق نوع ہے، جوہر نوع ہے نہیں، یہ جسم مطلق جو ہے یہ نوع اضافی ہے۔ ٹھیک ہے، حیوان بھی نوع ہے اضافی، جسم نامی بھی نوع اضافی اور جسم مطلق بھی نوع اضافی ہے۔ باقی جو جوہر ہے وہ جنس ہے، نوع اضافی نہیں ہے۔ لہذا اگر فصل کی نسبت نوع کی طرف کی جائے تو یہ اس نوع کے لیے کیا بنتا ہے؟ مقوم بنتا ہے۔ کیا بنتا ہے؟ مقوم بنتا ہے۔ پہلے ہم پڑھ چکے کہ ان میں جو ترتیب ہوتی ہے، یہ جو جسم مطلق ہے یہ کون سی نوع ہے؟
یہ نوع عالی ہے، نوع عالی ہے، نوع عالی. اور یہ انسان کون سی نوع ہے؟ یہ نوع سافل ہے. اور ان کے درمیان میں جسم نامی اور حیوان ہے یہ نوع متوسط ہے. ٹھیک ہے. قاعدہ یہ ہے کل مقوم للعالی کل مقوم للعالی مقوم للسافل ولا عکس. اصول یہ ہے کل مقوم للعالی مقوم للسافل. ہر وہ فصل، ہر وہ چیز، ہر وہ فصل جو عالی کے لیے مقوم ہوگی وہ سافل کے لیے بھی کیا ہوگی؟ مقوم ہوگی. جو عالی کے لیے مقوم ہوگی وہ سافل کے لیے مقوم ہوگی. المقوم للعالی مقوم للسافل. ہر عالی کا مقوم وہ سافل کا کیا ہوتا ہے؟ تو مقوم کا معنی کیا ہوتا ہے؟ مقوم اس نوع کی کیا ہوتی ہے؟ جز ہوتی ہے، اس کی حقیقت میں داخل ہوتی ہے، اس کے جز ہوتی ہے. تو جو عالی کا جز ہوگا وہ سافل کا بھی جز ہوگا. کل مقوم للعالی مقوم للسافل. اب دیکھو یہاں پر نوع کی تقسیم میں ترتیب میں جسم مطلق یہ نوع عالی ہے. تو ہر وہ فصل جو عالی کے لیے مقوم ہوگا وہ سافل کے لیے بھی مقوم ہوگا. جسم مطلق کی تعریف کی جاتی ہے کہ جسم مطلق ہوتا ہے جوہر قابل للابعاد ثلاثہ للابعاد ثلاثہ. جسم مطلق جو ہے یہ جوہر ہے اور قابل للابعاد ثلاثہ ہے. اس کو کہتے ہیں جسم. اب یہ قابل للابعاد ثلاثہ طول، عرض اور عمق، تین بعدوں کو قبول کرنے والا. تین بعد یعنی طول، عرض اور عمق یا موٹائی کا ہو، اس کو قبول کرنے والا اس کو کہتے ہیں جسم. اب یہ اس کی فصل ہے. اس کی کیا ہے؟ فصل ہے. اس کی حقیقت میں داخل ہے. اس کی حقیقت میں داخل ہے. تو یہ قابل للابعاد ثلاثہ یہ ایسی فصل ہے کہ جب اس کی نسبت جسم مطلق کی طرف کی گئی تو یہ اس کی حقیقت میں داخل ہے. قابل للابعاد ثلاثہ ایسا مقوم ہے، ایسی فصل ہے کہ جب اس کی نسبت نوع عالی کی طرف کی گئی تو یہ اس کی حقیقت کا جز ہے، اس کی حقیقت میں داخل ہے. یہ جسم مطلق کے لیے مقوم ہے. اور جو عالی کا مقوم ہوگا وہ سافل کا بھی مقوم ہوگا. اس لیے یہ ابعاد ثلاثہ قابل للابعاد ثلاثہ جسم مطلق کے لیے اس کا جز ہے. اور جسم مطلق کے جو جز ہے تو پھر سافل کے لیے بھی جز ہوگا، جسم نامی کا بھی جز ہے. اس لیے کہ جسم نامی یہ بھی جسم ہوتا ہے، نام بڑھنے والا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، جوہر ہے اور یہ بھی تین بعدوں میں تقسیم کو قبول کرنے والا ہے، تین بعد رکھنے والا ہوتا ہے. لہذا جو عالی کا مقوم ہے اس کا جز ہوگا وہ سافل کا بھی کیا ہوگا؟ جز ہوگا. اس لیے یہ قابل الابعاد ثلاثہ یہ جیسے جسم مطلق کا جز ہے اسی طرح جسم نامی کا بھی جز ہے، اسی طرح حیوان کا بھی جز ہے، اسی طرح انسان کا بھی جز ہے. اس لیے کہ انسان کی تعریف بھی یہ ہوتی ہے، انسان بھی جوہر قابل یا جسم کا معنی یہی ہے قابل للابعاد ثلاثہ. تو جوہر قابل للابعاد ثلاثہ حساس متحرک بالارادۃ
ناطق، تو دیکھو اس کی حقیقت میں بھی داخل ہے، اس کی حقیقت میں بھی داخل ہے۔ اس لیے ہر وہ فصل، ہر وہ شے، ہر وہ فصل کہ جو عالی کا مقوم ہوگا وہ سافل کا بھی مقوم ہوگا، کیونکہ مقوم کا معنی اس کی حقیقت میں داخل ہے، یہ نہیں اس کا جز ہے۔ تو جو عالی کا جز ہوگا وہ سافل کا بھی جز ہوگا۔ کیوں؟ دلیل یہ ہے کہ یہ جو فصل ہوتی ہے یہ عالی کا جز ہے، اور عالی یہ سافل کا جز ہوتا ہے، عالی سافل کا جز ہے۔ یہاں مثال دیکھو، ہم نے جس نوع عالی کی دے دی، مصنف نے کہا جو عالی کا مقوم ہوگا وہ سافل کا بھی ہوگا۔ عالی سے مراد ضروری نہیں ہے کہ وہ نوع عالی ہو یا وہ جنس عالی ہو، یہ معنی مراد نہیں ہے۔ عالی سے مراد نوع عالی مراد نہیں، اور سافل سے مراد نوع سافل مراد نہیں۔ عالی سے مراد ہر وہ نوع ہے کہ جو کسی شے کے اوپر ہو تو عالی ہے نا۔ اب انسان ہے تو یہ عالی نہیں ہے، اس لیے کہ یہ کسی شے کے اوپر نہیں ہے، لیکن حیوان کیا ہے؟ عالی ہے، اس لیے کہ انسان کے نوع کے ایک نوع کے اوپر ہے، لہذا یہ عالی ہے۔ اسی طرح یہ جسم نامی یہ بھی عالی ہے، اسی طرح جسم مطلق بھی کیا ہے؟ عالی ہے۔ تو عالی سے مراد ہے کہ جو کسی شے کے اوپر ہو۔ نوع عالی سب سے اعلیٰ ہونا ضروری نہیں ہے، اور سافل سے مراد ہے جو کسی شے کے نیچے ہو، چاہے اس سے کوئی اور نیچے ہو یا نہ ہو۔ اب انسان یہ سافل ہے اس لیے کہ یہ حیوان کے نیچے ہے، حیوان بھی سافل ہے اس لیے کہ جسم نامی کے نیچے ہے، جسم نامی بھی سافل ہے اس لیے کہ جسم مطلق کے نیچے ہے۔ تو یہاں جو عالی اور سافل کی بات ہے نا، اس عالی اور سافل سے مراد ہر عالی اور سافل مراد نہیں، بلکہ ہر وہ عالی اور سافل مراد ہے کہ جو عالی سے مراد جو کسی کے اوپر ہے، اور سافل سے مراد جو کسی کے نیچے ہے۔ تو ہر وہ فصل جو عالی کا یعنی اوپر والے کا مقوم ہوگا، اس کا جز ہوگا، تو وہ نیچے والے کا بھی کیا ہوگا؟ اس کے لیے مقوم بنے گا۔ یہ کیوں ہے؟ دلیل اس کی یہ ہے اس لیے کہ جو فصل عالی کا مقوم بنتا ہے وہ اس کا جز ہوتا ہے، اور عالی سافل کا جز ہے، عالی سافل کا جز ہوتا ہے، اور جزء الجزء جزء، جزء الجزء جزء، اے جزء الجزء للشیء جزء لذالک الشیء، شے کے جز کا جو جز ہوگا وہ اس شے کا بھی کیا ہوگا؟ جز ہوگا۔ جب یہ فصل قابل للابعاد ثلاثہ، جب یہ جسم مطلق کا جز بن گیا، اور جسم مطلق یہ سافل کا یعنی جسم نامی کا یا حیوان کا یا انسان کا اس کا جز ہے، تو اس جسم مطلق کے واسطے سے یہی فصل پھر انسان کا بھی کیا ہوگا؟ جز۔ انسان شے ہے، شے کے جز کا جز یہ اس شے کا جز ہوتا ہے، اور انسان کا جز ہے ہاتھ، اور ہاتھ کا جز ہے انگلی۔ تو یہ انگلی ہاتھ کے جز ہیں، اور ہاتھ کے واسطے سے انسان کے جز ہیں، اس لیے جزء الجزء للشیء جزء لذالک الشیء۔ کچھ سمجھ میں آ رہا ہے؟ کچھ اگر ہاتھ نہ ہو انگلیاں ہوگی؟ جی نہیں ہوں گی۔ تو یہ انگلیاں ہاتھ کے واسطے سے یہ شے کے جز ہوتے ہیں، لیکن اگر انگلی نہیں ہوگا تو ہاتھ ہوگا؟ سمیع اللہ، انگلی نہیں ہے، ہاتھ ہے، ہو سکتا ہے؟ جی ہاتھ ہو سکتا ہے، انگلیاں نہیں ہوتی، ہاتھ ہوتا ہے۔ جزء الجزء جزء، اس دلیل کی وجہ سے جب یہ فصل جسم مطلق کا جز ہے، جسم مطلق جو عالی ہے وہ سافل کا جز ہے، چاہے یہ سافل ہو یا یہ ہو یا یہ ہو، جسم نامی ہو یا حیوان ہو یا انسان ہو۔ اصول سمجھ میں آئے گا؟ لیکن اس کا عکس نہیں ہے، مصنف کہتے ہیں اس کا عکس نہیں ہے، اس کا عکس نہیں ہے۔ جب اس کا عکس نہیں ہے، عکس کا نہ ہونے کا مطلب دیکھو، اس کا عکس نہیں ہے کہ جو بھی سافل کا جز ہوگا وہ عالی کا بھی جز ہو، ایسا نہیں ہے۔
کوئی اس کا برعکس نہیں ہے. ہر عالی کا مقوم سافل کا مقوم ہوتا ہے، لیکن ہر سافل کا مقوم وہ عالی کا مقوم ہونا ضروری نہیں ہے. کبھی ہوتا ہے اور کبھی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. جیسے کہ ناطق ہے، ناطق فصل ہے نا، ناطق فصل ہے. اس کی نسبت جب ہم اس نوع کی طرف کرتے ہیں، انسان کی طرف ہو، تو اس کی حقیقت اور ماہیت میں داخل ہے، اس کا جز ہے نا. اس لیے کہ انسان کی حقیقت کیا ہے؟ حیوان ناطق، لہذا اس کی حقیقت اور ماہیت میں داخل ہے. تو دیکھو اس کا جز ہے، حیوان کا جز جی، جب اس کے لیے مقوم ہے تو اس کے لیے مقوم نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے تو مقسم بن رہا ہے. اس کے لیے کیا بن رہا ہے؟ مقسم بن رہا ہے، اس کے لیے مقوم نہیں ہے. اس لیے کہ اس کی حقیقت اور ماہیت میں داخل نہیں ہے، اس کا جز نہیں ہے. اس لیے ہر عالی سافل کا مقوم عالی کا مقوم نہیں، بلکہ بعضے ایسا ہو سکتا ہے کہ سافل کا بھی مقوم ہو اور عالی کا بھی مقوم ہو. جیسے کہ حساس ہے، حساس یہ جیسے انسان کے لیے مقوم ہے نا، حساس فصل بعید ہے انسان کے لیے. تو جیسے یہ انسان کی حقیقت اور ماہیت میں داخل اس کا جز ہے، حیوان کی حقیقت اور ماہیت میں بھی داخل ہے، اس کا بھی جز ہے. تو جو سافل کا مقوم ہے وہ عالی کا بھی مقوم ہو سکتا ہے. اس لیے بعض حساس بعض فصل وہ سافل کا مقوم ہوتا ہے، عالی کا بھی مقوم ہوتا ہے، لیکن ہر سافل کا مقوم عالی کے لیے مقوم ہو ایسا نہیں ہے. اس لیے کہا ولا عکسا. ٹھیک ہے، ناطق نہیں بن رہا، حساس بن گیا. معلوم ہوتا ہے بعض فصل سافل کا مقوم ہے، عالی کا بھی ہے، اور بعض فصل ایسا ہے کہ جو سافل کا ہے عالی کا نہیں ہے. لیکن جو بھی عالی کا مقوم ہوگا وہ سافل کا مقوم ہونا ضروری ہے. یہ بات سمجھ میں آ گئی جی. اب یہاں پر ہم نے جس میں مطلق کے لیے آپ نامی کے لے لو. نامی کے دیکھو، نامی کہتے ہیں یہ جوہر ہے اور یہ جسم ہے، یعنی قابل الاعمال ثلاثہ ہے، اور یہ نامی ہے. یہ نامی ہونا یہ ہے فصل، نامی ہونا فصل ہے. یہ دیکھو جس میں نامی کی حقیقت اور ماہیت میں داخل ہے. جب یہ فصل نامی ہونا یہ جس میں نامی کی طرف نو ہے، اس کی طرف جب ہم منسوب کریں گے اس کے لیے مقوم بنتا ہے. تو جو عالی کا مقوم ہے وہ سافل کا بھی کیا ہے؟ مقوم ہے. اس لیے کہ جیسے یہ نامی ہے جس میں نامی میں اس کی حقیقت میں نامی داخل ہے، حیوان بھی نامی ہے اور انسان بھی کیا ہے؟ نامی ہے. آگے سمجھ میں؟ یا جیسے کہ حیوان ہے، اس کے افراد میں سے اس کے جزیات میں سے آتا ہے حساس اور متحرک بالارادہ. متحرک بالارادتی، یہ دونوں فصل ہے، یہ دونوں حیوان کے لیے فصل ہے. اس لیے کہ حساس بھی حیوان کو جس میں نامی کے افراد سے جدا کر دیتا ہے. حساس یہ حیوان کو جسم نامی کے افراد سے یعنی شجر سے جدا کرتا ہے. جب شجر ہو اور حیوان ہو تو یہ حساس اس کو کیا کر دیتا ہے؟ اس حیوان کو جسم نامی کے افراد سے شجر سے حیوان کو کیا کرتا ہے؟ جدا کرتا ہے. تو جیسے حساس کرتا ہے متحرک بالارادہ بھی کرتا ہے. تو جیسے یہ فصل ہے حیوان کی حقیقت و ماہیت میں داخل ہے، اس کے لیے جز ہے. تو اس کے ساتھ جیسے عالی کے لیے جز ہے تو سافل کے لیے بھی کیا ہے؟ جز اس کی حقیقت میں داخل ہے. معلوم ہوا کل مقوم للعالی مقوم للسافل. یہ مسئلہ سمجھ میں آ گئی جی. اس کا عکس نہیں ہے. مصنف نے کہا اس کا عکس نہیں ہے. اس عکس پر اعتراض ہے. یہ دیکھو یہ موجب کلیہ ہے.
کل مقوم للعالی مقوم للسافلی، کل انسان حیوان، کل انسان حیوان کی طرح، یہ موجب کلیہ ہے. اور موجب کلیہ کا عکس آتا ہے موجب جزیہ. موجب کلیہ کا عکس آتا ہے موجب جزیہ. اور موجب جزیہ کا مطلب ہے جب اس نے کہا کہ اس کا عکس نہیں ہے، عکس تو یہ ہے نا کہ موضوع کو محمول کی جگہ لے جاؤ اور محمول کو موضوع کی جگہ لے جاؤ، عکس ہو جائے گا. تو پھر اس کا اور موجب کلیہ ہے، موجب کلیہ کا عکس جب موجب جزیہ آ جائے گا تو مطلب یہ ہو جائے گا کہ بعض مقوم للسافل مقوم للعالی، بعض جو سافل کے مقوم ہوتے ہیں وہ عالی کی بھی کیا ہوتے ہیں؟ مقوم ہوتے ہیں. جیسے بتایا حساس ہے، حساس جیسے انسان کے لیے مقوم ہے تو حیوان کے لیے بھی کیا ہے؟ مقوم. تو اعتراض یہ ہے کہ مصنف نے ولا عکس کیسے کہا؟ ولا عکس کیسے کہا جب یہ موجب کلیہ ہے اور موجب کلیہ کا عکس موجب جزیہ آتا ہے، اور موجب جزیہ درست ہے کہ بعض سافل کا مقوم عالی کا کیا ہوتے ہیں؟ مقوم ہے. تو پھر مصنف نے کیوں کہا ولا عکس کہ عکس نہیں آتا؟ حالانکہ عکس تو آتا ہے، موجب جزیہ ہے اور درست ہے. اشکال سمجھ میں آ رہا ہے؟ اس کا جواب دیا کہ یہاں عکس سے مراد عکس اصطلاحی نہیں، وہ اصطلاحی عکس مراد نہیں ہے، لغوی عکس مراد ہے. لغوی عکس مراد ہے. اور لغوی عکس میں موجب کلیہ کا عکس موجب کلیہ ہی آتا ہے. موجب کلیہ کا عکس موجب کلیہ ہی آتا ہے عکس لغوی میں. عکس اصطلاحی میں تو موجب جزیہ آتا ہے. اور جب لغت کے اعتبار سے عکس مراد ہے اور لغت میں موجب کلیہ ہوتا ہے تو موجب کلیہ تو نہیں آ رہا والا عکس، اس لیے کہ ہر سافل کا مقوم عالی کا مقوم نہیں ہے. اس لیے یہاں جو نفی کی ہے یہ عکس اصطلاحی کی نہیں کی بلکہ عکس لغوی کی ہے. اور عکس لغوی میں موجب کلیہ کا عکس موجب کلیہ ہی آتا ہے. اس کا موجب کلیہ سمجھ میں آ گیا؟ پھر ہو جائے گا کل مقوم للعالی مقوم للسافلی، یہ آ جائے گا موجب کلیہ جو کہ درست نہیں ہے. یہ مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ فصل کی نسبت جب جنس کی طرف کی جائے، دیکھو انسان تو نوع ہے، ٹھیک ہے، انسان نوع ہے اور یہ جوہر کیا ہے؟ جنس. اور جس میں مطلق کیا ہے؟ جنس ہے نا، جنس بھی ہے، نوع اضافی بھی ہے اور جنس بھی ہے. اب جب فصل کی نسبت کریں گے، فصل کی نسبت اگر اصول یہ ہے کل مقوم کل مقسم للسافل مقسم للعالی ولا عکس، ہر سافل کا مقسم یہ عالی کا مقسم ہوتا ہے لیکن اس کا عکس نہیں ہے. جو بھی سافل کا مقسم ہوگا وہ عالی کا بھی مقسم ہوگا. جیسے دیکھو ناطق ہے، ناطق ایک ایسی فصل ہے جب اس ناطق کی نسبت حیوان کی طرف جنس کی طرف کی جاتی ہے تو اس کو تقسیم کر دیتی ہے. حیوان ناطق وجوداً بھی تقسیم کرتی ہے عدماً بھی. حیوان ناطق جب ناطق حیوان کے ساتھ مل گیا موجود ہو گیا تو حیوان کو تقسیم کر دیا حیوان ناطق، اور جب نہ ہو تو اس کو بھی تقسیم ہے حیوان غیر ناطق، حیوان غیر ناطق. تو ناطق اور غیر ناطق کی طرف حیوان کو کیا کر دیا؟ تقسیم کیا. اسی طرح جب یہی ناطق کی نسبت جو سافل کی مقسم ہوگا وہ عالی کے لیے بھی کیا ہوگا؟ مقسم. لہذا پھر جسم نامی کو بھی تقسیم کرتا ہے، جسم نامی ناطق، جسم نامی غیر ناطق، جسم مطلق ناطق، جسم مطلق غیر ناطق، جوہر ناطق، جوہر غیر ناطق. ہمارے ساتھ ہو رہو، ٹھیک ہے. اس لیے کہ جو بھی اس کے لیے مقسم بنتا ہے وہ عالی کے لیے بھی کیا ہوتا ہے؟ مقسم بنتا ہے. یہ مسئلہ سمجھ میں آ گیا جی؟ لیکن اس کا عکس نہیں ہے، اس کا عکس نہیں ہے. دلیل اس کی یہ ہے ہر سافل کا مقسم عالی کا مقسم کیوں ہوتا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ جو بھی فصل جس کی نسبت جب جنس کی طرف کی جاتی ہے اور اس کے لیے مقسم بنتا ہے تو یہ اس کی ایک قسم بن جاتی ہے، یہ اس کی قسم ہوتی ہے، یہ فصل اس جنس کی قسم ہوتی ہے.
کیا ہوتی ہے؟ قسم. لہذا جو فصل سافل کا مقسم ہوگا تو یہ فصل اس سافل کے قسم بن جائے گا. اور سافل یہ عالی کی قسم ہوتی ہے، چاہے عالی یہ ہو یا جوہر ہو. سافل عالی کی قسم ہے. اور قسم القسم یعنی قسم القسم للشیء قسم لذالک الشیء قسم لذالک الشیء. جیسے کہ کلمہ ہے، کلمے کی 3 قسم ہے، اسم، فعل اور حرف. پھر اسم کی 3 قسم ہے، جامد ہے، مصدر ہے اور مشتق ہے. تو یہ جامد، مصدر، مشتق یہ اسم کی قسمیں ہیں، اور اسم قسم ہے کلمے کی. تو یہ شے ہے کلمہ، شے کی قسم کی جو قسم ہوتی ہے وہ قسم ہوتی ہے اس شے کی بھی. اس لیے اسم کی یا فعل کی یا حرف کی جو قسمیں ہوں گی وہ کلمے کی بھی کیا ہوں گی؟ قسمیں ہوں گی. اس لیے کہ قسم القسم قسم. تو جو فصل بھی جن سے سافل کی قسم ہوگی وہ عالی کی بھی کیا ہوگی؟ وہ عالی کی بھی قسم ہوگی. اس لیے کہ یہ فصل سافل کی قسم ہے اور سافل خود عالی کی قسم ہوتی ہے اور قسم القسم قسم ہوتی ہے. اور دلیل سمجھ میں آ گئی؟ لیکن اس کا عکس نہیں ہے، اس کا عکس نہیں ہے، اس کا عکس نہیں. یعنی ہر عالی کا مقسم سافل کا مقسم ہونا ضروری نہیں ہے. بعض فصل ایسے ہیں کہ عالی کے لیے مقسم ہے، سافل کے لیے بھی مقسم ہے، لیکن ہر عالی کا مقسم سافل کا مقسم نہیں. یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ ہے ولا عکسہ. اس ولا عکسہ پر بھی وہی اشکال ہے. اس لیے یہاں عکس سے مراد عکس لغوی مراد ہے، عکس اصطلاحی مراد نہیں ہے. جیسے کہ حساس ہے، حساس ایک فصل ہے. یہ اصول یہ بنا ہے کہ جو بھی سافل کا مقسم ہوگا عالی کا بھی ہوگا، لیکن جو عالی کا ہو اس کا سافل کا ہونا ضروری نہیں. اس لیے یہ حساس ہے. حیوان کے لیے کیا ہے؟ مقسم ہے کہ حیوان کو تقسیم کرتا ہے. جسم نامی کے لیے کیا ہے؟ مقسم ہے. جسم نامی حساس اور جسم نامی غیر حساس. جسم نامی حساس اور جسم نامی غیر حساس، اس کے لیے دیکھو مقسم ہے. لیکن حیوان کے لیے مقسم نہیں ہے. اس لیے کہ حیوان کے جتنے بھی افراد ہیں سب حساس ہے، سب کے سب کیا ہے؟ حساس. یا متحرک بالارادہ کر لو. متحرک بالارادہ جسم نامی کے لیے مقسم ہے لیکن حیوان کے لیے مقسم نہیں ہے. حالانکہ اس لیے کہا کہ ہر سافل کا مقسم تو عالی کا مقسم ہوتا ہے، لیکن ہر عالی کا مقسم سافل کا مقسم ہونا ضروری نہیں ہے. وہ آپ بات کو سمجھ میں آیا؟ جی کچھ سمجھ میں آیا ٹیکس لا والا؟ کیوں نہیں ہے؟ کیوں نہیں ہے؟ ہر اوپر والے میں دیکھو، ہر عالی کا مقوم سافل کا مقوم ہے، لیکن اس کا عکس نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ اگر ہر سافل کا مقسم عالی کا مقسم ہر سافل کا مقوم عالی کا مقوم بن جائے تو پھر عالی میں اور سافل میں کوئی فرق نہیں رہے گا. وہ ہر عالی کا مقوم سافل کا مقوم تو ہے، لیکن اگر ہر عالی کا مقوم سافل کا بھی مقوم بن جائے گا تو پھر عالی اور سافل میں کوئی فرق نہیں رہے گا. اسی طرح ہر سافل کا مقسم عالی کا مقسم ہے، لیکن اس کا عکس نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ اگر ہر عالی کا مقسم سافل کا بھی مقسم ہو جائیں گے تو پھر عالی اور سافل میں کوئی فرق نہیں رہے گا. حالانکہ عالی اور سافل میں فرق ہے، ایک عالی ہے اور ایک سافل ہے. سافل ہے اور عالی ہے. دیکھو کتاب میں دیکھو وَإِذَا نُصِبَ کل اٹھی نہیں ملی تھی جی، کل روٹی ملی تھی نہیں ملی تھی یہ بتاؤ بس.
سامان کر دیجیے آج پھر آ گئی ہے. آپ جا کے ساری نکال دیں. ٹھیک ہے جاوید، جاوید بے شرم.